نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کے بارے میں بہت سارے احباب نے ارشاد فرمایا، تو میں ان کے حضور میں عرض کروں عربی کے فائدے۔ دیکھو، سب سے پہلے تو ادرک کی طرح جو چیز ہوتی ہے اس کو آپ عربی کہتے ہو، اگر وہ گول بال کی طرح ہوتی ہے تو اس کو کچالو کہتے ہو۔ ہمارے پٹھانوں کو کچالو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد لمبی شکر قندی کی طرح ہوتی ہے تو آپ اس کو کساوا کہتے ہو، جو ہمارے سکھوں کو بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، سکھ افراد جو ہیں، سکھ احباب ہیں، جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، وہ اس کا پراٹھا پکا کے کھانا بڑا پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے جو پٹھان ہیں، کے پی کے والے ہوں یا افغانستان والے ہوں، وہ اس کو کاٹ کے گوشت کے ساتھ پکانا بڑا پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو کساوا یعنی اور کچالو کو نہیں جانتے، ان کا گزارا صرف عربی پر ہے جو ادرک کی طرح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح جی۔ اچھا، یہ تینوں باتیں ایک ہی نسل کی ہیں، تینوں چیزیں شکلوں میں فرق ہے۔ جیسے لمبی پمکن ہوتی ہے، چھوٹی گول پمکن ہوتی ہے، لمبا کدو ہوتا ہے، چھوٹا کدو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے لمبے تربوز ہوتے ہیں، گول تربوز ہوتے ہیں، تو چیز ایک ہی ہے، جینیٹک ایک ہی ہے۔ صحیح ہے، تو میں عربی کے اعتبار سے اگر بات کروں تو اس میں کچالو کو بھی شامل کر لیجئے گا اور کساوا کو بھی شامل کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عربی کا، کہ اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کا جوڑ جوائنٹ کی جو خشکی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح، عربی اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کے جوڑ جوائنٹ کی خشکی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بے شمار مائیں ہیں، خصوصاً امرتسر بھارتی پنجاب کی اگر میں بات کروں تو ہو سکتا ہے ہمارے پاکستانی پنجاب میں بھی مائیں اس پر عمل کرتی ہوں، لیکن بھارتی پنجاب کی اگر بات کروں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ عربی کو چھیل کے دھو کے وہ باریک کاٹ کے ابال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابالنے کے بعد اس کو دودھ میں ڈال کے گرائنڈ کرتی ہیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد اس کی کھیر بناتی ہیں، اور اس کی کھیر بچوں کو دی جاتی ہے، اور جن بچوں کو دی جاتی ہے وہ بھاگنے میں، دوڑنے میں، رن کرنے میں، جمپ کرنے میں، جمنازیم میں انتہائی فائدے میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن پولیس کا یا آرمی کا آپ ٹیسٹ دینے جائیں، اور جس دن فزیکل ٹیسٹ ہو جس میں رننگ کرنی ہو، بھاگنا ہو، دوڑنا ہو، تو اسے 3 دن پہلے یہ کھیر کھانی شروع کر دیں اس کی عربی کی۔ بڑی ذات کا ملتا ہے تو کچالو کہہ لیجئے، اور بڑی ذات کا ملتا ہے تو کساوا کہہ لیجئے۔ ٹھیک ہے، فائدے میں رہیں گے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ یہ ٹیشوز کی، اسکن کی، جوڑ کی، جوائنٹ کی ڈی ہائیڈریشن کو ختم کر دیتا ہے، اس میں لچک پیدا کر دیتا ہے، زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا دیکھو، ایک گاڑی ہے نا، گاڑی بے شک 60 کروڑ کی ہو آپ کی، اگر اس کے گاڑی کے جوڑ جوائنٹ میں اگر گریس نہ ہو تو گاڑی چلے گی؟ گڑ 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 کرے گی، وہ گڑ گڑ کا اتنا ریزسٹنس ہوگا کہ انجن اس کو ناپسند کرتے ہوئے جل جائے گا۔ کیا تھا؟ 50 روپے کی گریس نہیں تھی، جل کیا گیا؟ 20 لاکھ روپے کا انجن۔ ٹھیک ہے، تو یہ کب ہوا؟ جب گریس میں کمی تھی، ہے نا؟ تو گریس اچھی ہو، لچک اچھی ہو، تو اس میں چلنا آسان ہو جائے گا، واک کرنا آسان ہو جائے گا، رننگ کرنا آسان ہو جائے گا، جم کرنا آسان ہو جائے گا، جمنازیم کرنا آسان ہو جائے گا، کمانڈو ٹریننگ آپ کی آسان ہو جائے گی۔ ہاں، انہیں جوڑ جوائنٹ کی خشکی آپ کو ایک اچھا کمانڈو نہیں بننے دیتی۔ ٹھیک ہے جی، تو بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ کا فٹ بالر بننا آسان ہو جائے گا، کرکٹر بننا آسان ہو جائے گا، کوئی بھی پلے کہہ لیجئے، پلیئر بننا آسان ہو جائے گا اگر آپ عربی کا سالن استعمال کرتے ہیں، اور اسپیشلی اگر کہیں کہیں جا کے کوئی پرفارمنس دینی ہے تو 3-4 دن پہلے اس کی کھیر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی، مگر راز ابھی بھی باقی ہے۔ عربی کا جب بھی سالن کھائیں گے یا اس کی کھیر کھائیں گے تو فوراً کھا کے گھر سے باہر نکلیں گے اور 1 گھنٹہ چل کے آئیں گے جی، تاکہ آپ کے باڈی کے سارے ریسپٹر اس کو لے لیں، اور وہ جناب علی پوری باڈی کے ہر جوڑ جوائنٹ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کھا کے لیٹ گئے
تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا. کھا کے لیٹ گئے تو سونے کا کشتہ بھی کھا لیا اور لیٹ گئے, کوئی فائدہ نہیں کرے گا, ہو سکتا ہے لاس کر دے. ٹھیک ہے, تو وہ چیز جب تک رن نہیں کرے گی باڈی میں, اس باڈی کے ریسپٹر اس کو لیں گے نہیں. باڈی کے ریسپٹر لیتے ہیں حالت تحریک میں. ٹھیک ہے, حالت تحریک میں لیتے ہیں. تو کھا کے چلنا ضرور ہے. جس طریقے سے آپ یہ دوریان کھاتے ہو ملیشیا میں, تو آپ کتنا چلتے ہو پتہ ہے؟ ملیشیا میں ویسے تو دنیا کے 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملیشیا میں دوریان کھانے کے آداب کیا ہیں. دوریان اتنا بڑا پھل ہوتا ہے, اتنا بڑا, بڑے ناریل جتنا, اور اس کے اندر گودا کیسا ہوتا ہے؟ سفید, گرین کانٹے دار پھل ہے, اندر سفید گودا ہوتا ہے. کٹہل نہیں ہے, کٹہل میں پیلا گودا ہوتا ہے, اس کے پاؤچز بنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سفید گودا ہوتا ہے. تو اس کو کھانے کے آداب پتہ ہے کیا؟ 12 گھنٹے چلنا پڑتا ہے اس کو کھا کے. ہاں جی, اس کو پیٹ بھر کے کھائیں گے دوریان, پیٹ بھر کے, اور 4 گھنٹے چلیں گے. پھر پیٹ بھر کے کھائیں گے, پھر 4 گھنٹے چلیں گے. پھر پیٹ بھر کے بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے, پھر 4 گھنٹے چلیں گے. تب کہیں جا کے زندگی کے یہ 4 5 6 سال بہت اچھے گزار دیتا ہے. تو اسی طرح اروی ہے, اروی کے فائدے سے کوئی انکار نہیں. جسم میں ایک نئی زندگی دے دیتا ہے, لچک دے دیتا ہے, آپ کو گوریلا بنا دیتا ہے, آپ کو ٹائیگر بنا دیتا ہے, آپ کو چیتا بنا دیتا ہے, بہت اچھا جمناسٹر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب بنا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا سالن یا کھیر کھا کے تھوڑا سا کثرت سے استعمال کرنا پڑے گا. ایک دفعہ کھا لیا تو ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بطور دوا 1 مہینہ کھائیں گے. اور کہیں جا کے کوئی اپنے کسی کیریکٹر کو کنفارم کرنا ہے, تو وہ جیسے پولیس ٹیسٹ میں جانا ہے, آرمی ٹیسٹ میں جانا ہے, تو جانے سے 3 4 دن 5 دن 1 ہفتہ پہلے اس کی کھیر کھانا شروع کر دیں. شام کو کھا لیا کریں, کھا کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مقوی بھی ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کھا کے بولو رات کو احتلام ہو گیا اور جناب علی میں ڈسچارج ہو گیا, مجھے نہانا پڑ گیا, یہ کیسا نسخہ دے دیا. او بھائی, آپ نے ہضم ہی نہیں کیا, تو آپ ڈسچارج ہوں گے, آپ کو احتلام ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو کھا کے چلیں گے تاکہ باڈی میں جذب ہو جائے, جذب ترین ہو جائے, اور آپ کو فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے, سمجھ لیجئے. میں نے تینوں کیفیت بتا دی, استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں, تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے. لنک ڈال رکھا ہے, موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 0331 2009 888. ٹھیک ہے, تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں, جو بھی دوا طلب کرتے ہیں, یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ, یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں, آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے.